لیکن اے بیتلہم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے۔ میکا کہتا ہے کہ تو چھوٹا ہے، لیکن مقدس متی نے جب اپنی انجیل منورہ لکھی تو انہوں نے کہا کہ تو ہرگز چھوٹا نہیں۔ پیشن کوئی جب میکا کو پہنچی یہ خدا یسوع مسیح کی آمد سے، ان کے پیدا ہونے سے 730 کے لگ بھگ سال پہلے یہ میکا نبی کی ماں کو پیشن ہوئی کہ تو چھوٹا ہے۔ لیکن مقدس متی نے جب اپنی انجیل منورہ کو لکھا تو انہوں نے لکھا کہ تو ہرگز چھوٹا نہیں، چھوٹا ہے، چھوٹا نہیں۔ کلام کچھ یہاں پر سکھانا چاہتا ہے، پہلے کیوں چھوٹا تھا، پھر کیسے اب چھوٹا نہیں۔ کیونکہ بیت الحم میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، تب یسوع مسیح کی پیشن گوئی تھی، پیدائش نہیں ہوئی۔ ایک سردار میری امت اسرائیل میں سے آئے گا، یہودا کے قبیلہ میں سے آئے گا۔ تب جب تک خدا یسوع اس قبیلہ میں یا اس جگہ پر آئے نہیں تھے تب تک شاید وہ چھوٹا ہو، لیکن متی نے جب اسلامیت رس کو لکھا تو تب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکے تھے۔ تو جہاں پر یسوع آ جاتے ہیں، جہاں پر ان کی حضوری آ جاتی ہے، جہاں پر ان کی پیدائش ہو جاتی ہے، پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا۔ اس لیے مقدس متی نے لکھا کہ تو ہرگز چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں اب ہو جس نے آنا تھا وہ آ چکا۔ بیت لحم پر آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ میں نے ایک خدا کے خادم کو سنا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کسی چھوٹی کلیسیا سے کوئی پاسٹر آئے، وہ بڑے استاد تھے۔ انہوں نے آ کے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی، ایک التجا کی کہ میرا چرچ چھوٹا ہے یا کلیسیا کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، لوگوں کی تعداد کم ہے، تو چونکہ آپ بڑے استاد ہیں تو مجھے کوئی مشورہ دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جن کسانوں کے پاس زمین کم ہوتی ہے وہ کوئی مہنگی چیز جو بکتی ہے بازار میں وہ اگائیں، جو جن کی قیمت زیادہ ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ گندم یا چاول منوں کے حساب سے خریدے اور بیچے جاتے ہیں، لیکن زعفران ایک ایسا پودا ہے، ایک ایسا پھول ہے جو تولوں کے حساب سے ملتا ہے۔ تو اس تولے کی قیمت اور اس من کی قیمت شاید اس تولے سے کم ہے، اس تولے سے کم ہے۔ تو آپ اگر زمین کم ہے، کھیتی کے لیے زمین کم ہے، تو آپ پھر وہاں پر زعفران بیچ دو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اچھی غذا دو، روحانی کلام سے ان کو روشناس کرو، روحانی باتیں کرو۔ یہ گھڑی باتیں جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، آپ ان سے باہر نکلو۔ زمین کم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس میں بیج قیمتی بو دو، کوئی فصل اچھی بیج دو، تاکہ وہی پھل جو دوسرے منوں میں سیل کرتے ہیں آپ تولوں میں بھی اسے زیادہ پھل پا سکیں۔ آمین۔ اچھا، آپ یہ بات سمجھے ہو، میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ تعداد کم ہے کوئی معنی نہیں، ہم اچھا
اچھا بیج اس میں کاشت کریں گے اور اچھا ہی سیکھیں گے. تو بیت لحم پر تھوڑی سی بات کریں گے. بیت لحم کل پاسوان نے بڑا ایک اسی محسوس کیا, وضاحت انہوں نے بات کی. بیت لحم روٹی کا گھر, روٹی کا گھر کیوں ہے؟ روٹی کا گھر کیوں ہے؟ کیوں اتنا عجیب سا نہیں لگتا کہ کسی شہر کا یا کسی قصبے کا نام روٹی کا گھر؟ ایسا کیا تھا کہ اس کا نام روٹی کا گھر رکھا گیا؟ ایک تحقیق ہے اس نام پر کہ اس علاقے بیت لحم میں جو فصل اگتی ہے, گندم کی ہو یا دوسری چاولوں کی ہو, وہ فصل دوسرے تمام اسرائیل کے علاقوں سے یا دیگر جو بھی اس کے ساتھ دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک یا قصبے جڑے ہوئے ہیں ان سے کئی ہزاروں گنا وہاں پر زیادہ فصل ہوتی ہے, اور یہ آج تک قائم ہے. پوری دنیا میں اگر گندم کی فصل کہیں سب سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ بیت لحم ہے. بیت لحم روٹی کا گھر, یعنی وہاں پر جو روٹی پیدا ہوتی ہے, جو فصل پیدا ہوتی ہے, وہ دوسرے تمام ممالک یا دیگر تمام علاقوں سے وہاں پر کئی گنا ان سے زیادہ فصل ہوتی تھی. اسی لیے اس جگہ کا نام بیت لحم پڑ گیا, یعنی جہاں پر زیادہ روٹی کی گنجائش ہے, جہاں پر روٹی کو پیدا کرنے والا اناج دوسرے علاقوں سے کئی گنا زیادہ پیدا ہوتا ہے, وہ اس علاقہ میں پیدا ہوتا تھا. اسی لیے اس کا نام بیت لحم رکھا گیا کہ وہاں پر روٹی کثرت سے لوگ پاتے ہیں. اس کی ہسٹری کو کچھ جانتے ہیں؟ کہاں بائبل میں اس کا کہیں پیچھے بھی کوئی نام آتا ہے سامنے؟ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے اس علاقے کے ساتھ جڑا ہوا, بالکل قدیم. روت مطلب روت بھی بیت لحم کی تھی, بیت لحم کی تھی نہیں, لیکن وہاں پر نومی اور اس کا علی ملک. اس سے بھی پیچھے کچھ آتا ہے. یعقوب کو ہم سب جانتے ہیں, ابراہم کے پوتے. ان کی سب سے پیاری بیوی کا نام کیا ہے؟ راحل. راحل نام کا مطلب کیا ہے؟ راحل نام کا مطلب ہے برہ. جو قرآن یسوع کا نام بھی بعد میں یوحنا نے رکھا, راحل برہ. اس کی جب موت ہوئی, اس برہ کی یا اس راحل جو یعقوب کی پیاری بیوی کہلائی, ان کی جب موت ہوئی, میرے ساتھ ذرا کر پڑھ لیں پیدائش کی کتاب اس کا 35 کا 19 35 کی 19 آیت لکھا ہے, اور راحل مر گئی اور افراد یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن. بیت لحم کے راستہ میں اس کو دفنایا گیا. تو بیت لحم کی ایک قدیم تاریخ ہے. راحل جس کے لفظی معنی برہ کے ہیں, وہ وہاں پر دفن, ان کی قبر وہاں پر. ہم سب جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اس بیٹے کو جنم دیا جس کی پیدائش پر ان کی موت ہوئی, ان کا کیا نام تھا؟ بنیامین. ماں نے اس کا نام کچھ اور رکھا تھا,
بنونی. بنونی کا مطلب تھا میرے دکھ کا بیٹا، میرے دکھ کا بیٹا، میری موت کا بیٹا، افسوس کا بیٹا. لیکن باپ کو یعنی یعقوب کو یہ نام اچھا نہیں لگا. کیوں اچھا نہیں لگا؟ کہ جب بھی میں اپنے اس بیٹے کو بنونی کہہ کر بلاؤں گا، بنونی کہہ کر بلاؤں گا، تو مجھے یاد آئے گی میری پیاری بیوی کی موت. اس لیے انہوں نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام بنیامین رکھ دیا، جس کا مطلب ہے، بتا چکے ہیں کہ جس کا مطلب ہے میرے دہنے ہاتھ کا بیٹا. بنیامین نام کا مطلب ہے میرے دہنے ہاتھ کا بیٹا. تو اب اس نے کہا کہ جب بھی میں اپنے بیٹے کو بلاؤں گا تو دکھ کا بیٹا نہیں بلکہ میرے دہنے ہاتھ کا بیٹا ہے. وہاں پر جو راحل جس کے لفظی معنی برا کے ہیں، وہ جب مری ہے تو دہنے ہاتھ کا ایک بیٹا پیدا ہوا. پھر بیت لحم میں ہم نے ابھی دیکھا کہ بیت لحم کے ساتھ نعومی کا، اس کے شوہر ایلیملک، اس کے بیٹے کلیون محلون کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. وہ بھی بیت لحم سے ہی کوچ کر کے جب وہاں پر کال پڑا تو کہاں گئے تھے؟ مواب کے ملک میں چلے گئے، جہاں سے یہ روت موابی ان کے ساتھ آ گئی. اور جب وہ بھی آئی تو وہ بھی بیت لحم کے اندر ہی آئی، اور وہاں پر بوئز کے کھیتوں میں جا کے انہوں نے باریاں چننا شروع کی، اور اس طرح سے وہ آگے چلتے. تو یہ مختصر سی بیت لحم کی میں نے تاریخ آپ کو بتائی ہے. اس کے علاوہ مقدس داؤد کا ہمیں قصہ ملتا ہے، اس کے بعد بھی اسی وہ بھی بیت لحم کے ہی تھے، اور داؤد بھی انہی بیت لحم کے کھیتوں میں یا کھلیانوں میں اپنی بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، وہ ان کی پرورش کرتے تھے. اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. جب خدا یسوع مسیح کی بیت لحم کے اندر پیدائش ہو جاتی ہے تو آسمان سے جو سب سے پہلا پیغام دیا گیا دنیا کو، زمین پر، تو وہ کن کو دیا گیا؟ چرواہوں، گڈریوں، مجوسیوں کو نشان دکھایا گیا. لیکن کٹریوں کو باقاعدہ اناؤنس کر دیا گیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک ملچی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا، اور یہ اس کا تمہارے لیے نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں بڑا ہوا پاؤ. یہ کٹریے ہی کو کیوں پیغام دیا گیا؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ وہ غریب تھے اور یسوع مسیح چونکہ غریبوں کے لیے آئے تھے، ان کو خوشخبری سنانے آئے تھے، تو غریب غربا تو اور بھی ہوں گے، کسان ہوں گے، لوہار ہوں گے، ترخان ہوں گے، بھٹوں پر کام کرنے والے بھی ہوں گے، کئی اور طرح کی ایسی مزدوری کرنے والے مزدور بھی ہوں گے. لیکن کٹریے ہی کیوں چنے گئے؟ کٹریوں ہی کو کیوں یہ پیغام سب سے پہلے زمین پر دیا گیا کہ تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے؟ کیا خوبی تھی کٹریوں؟ یسوع مسیح جیسے ہمارے چرواہے بکریوں کی نگرانی کرتے ہیں، ان کے نگہبان بھاگتے ہیں، ایسے یسوع نے اپنی دنیا کا وہ بننا تھا، یعنی کہ وہ چلے ہم سیکھتے ہیں. کٹریوں کو پیغام سب سے پہلے کیوں دیا گیا؟ یروشلم جہاں پر ہیکل، جہاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، وہ ہے، اور اس سے 6 میل کے فاصلہ پر بیت لحم ہے. اس پر ہم بات کر چکے ہیں، تعلیم پا چکے ہیں. 6 میل کا فاصلہ ہے یروشلم سے بیت لحم، جہاں پر یسوع چرنی میں پیدا ہوئے یا چرنی میں رکھے گئے. اس 6 میل کے درمیان میں ایک آبادی ہے جس کو بڑی ترائی کی سرزمین کہا جاتا ہے. وہاں پر ایک ایسی
ایسی ہریالی تھی، ایسی فصل ہوا کرتی تھی جہاں پر بروں کو پالا جاتا تھا، بروں کی پرورش کی جاتی تھی، اور یہ گڈریے اسپیشلی ان بروں کو پالتے تھے، اور وہ برے عام برے نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ سارے جانور جو وہاں پر پرورش پاتے تھے ان کے ایک بڑی خاص ان کی ایک ذمہ داری، ایک خدمت ہے، کسی خاص کام کے لیے ان کو وہاں پر پالا جاتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ ہیکل میں کی جانے والی قربانیوں کے لیے۔ گڈریوں کے پاس اس پیغام کا آنا ان کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ جن بروں کو تم پال رہے ہو آج تک قربان ہونے کے لیے، آج ان بروں کی بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ اے گڈریو، جن بروں کو تم بڑی محنت، بڑی لگن سے اس ترائی کی وادی میں یا سرزمین میں ان کو پالتے ہو کہ ایک دن تم ان کو بیچو گے قربانی کے لیے اور اچھی قیمت پاؤ گے، اب ان بروں کی بھی جان چھوٹ گئی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ ان کی بھی نجات ہو گئی ہے۔ تو ان کو پیغام اس لیے دیا گیا کہ آپ کا اب اس مقصد کے لیے بروں کو پالنا کہ یہ ہیکل میں جا کے قربان کیے جائیں گے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک برا پیدا ہو گیا ہے جو ان سبھی قربانیوں کی عوض میں سب پر بھاری ہے۔ جن گناہوں کو آج تک ڈھانپا جاتا تھا، اب ان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، ان کو اپنے لہو سے دھونے کے لیے ایک برا چلنے کی پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے ان گڈریوں کو وہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری اس خدمت سے بھی اب جان چھوٹ گئی، یا اس غلامی سے بھی اب تمہاری، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گڈریے غلام بھی ہو، کیونکہ جب بزنس پر جاتا ہے کوئی تو آپ سب جانتے ہیں کہ بزنس مین جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے سارے کاروبار کو اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، اور پھر وہ آگے مزدوروں کو، تب مزدور وہاں ملتے تھے، غلام بھی خرید کر بیچے جاتے تھے، ہو سکتا ہے وہ غلامی کے اندر بھی ہوں، جو دوسروں کے لیے ان بروں کو پالتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، اور ان کی انتہائی باریک بینی سے خبر گیری کی جاتی تھی کہ کوئی داغ، کوئی دھبا، یعنی ان کے اندر کوئی عذر نہ رہے، کوئی نقص نہ رہے، وہ بے عیب رہے۔ تو ان کی ایک بھاری ذمہ داری تھی، بڑا دھیان کرنا پڑتا تھا ان کو، گرمی سردی سے بچانا پڑتا، کوئی گر نہ جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کوئی آنکھ نہ ضائع ہو جائے، اس طرح سے وہ برا قربانی کے لائق نہیں رہتا تھا۔ اس لیے ان بروں کی بڑی ذمہ داری تھی، بڑی فکر رہتی تھی۔ تو ان کے پاس سب سے پہلے پیغام آنا اس بات کی بھی ایک گواہی تھی، ایک خوشخبری تھی کہ آپ کی وہ خدمت جو سب خدمت سمجھی جاتی تھی وہ بھی آج آپ سے آزاد ہو گئی، کیونکہ ایک برا چرنی میں پیدا ہو گیا قربان ہونے میں۔ دوسرا، فرشتے کا یہ کہنا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ۔ اب بچے کپڑے میں ہی لپیٹے جاتے ہیں، اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کپڑے میں رکھا جاتا ہے، تو فرشتوں کو اسپیشلی یہ بات دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ؟ چرنی جہاں پر جانور چارہ کھاتے ہیں، چرتے ہیں، اپنی خوراک لیتے ہیں، وہاں پر کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بچہ پڑا ہے۔ ہم سب جو اپنے اپنے گھروں میں کوئی ایسی کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی بھی مہمان گھر میں آتے ہیں، ٹیبلوں پر ان کو کھانا گھروں میں دیا جاتا ہے، تو اسپیشلی جو روٹی رکھی جاتی ہے وہ کس میں
رکھی جاتی ہے، صافی میں لپیٹ پونے اسی میں لپیٹ کے رکھی جاتی ہے، باقی سامان ویسے، لیکن جو روٹی ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کے یا کسی کونے میں لپیٹ کے ٹیبل پہ رکھی جاتی ہے۔ بیت لحم روٹی کا گھر جو مشہور تھا اپنی پیداوار کے لیے، کئی گنا زیادہ روٹی پیدا کرتا ہے یہ قصبہ جیسے، وہاں پر پہلے ہی روٹی کثرت سے پیدا ہو رہی ہے، وہیں پر ایک اور روٹی آج چرنی کے اندر رکھی گئی۔ یسوع مسیح نے اپنی جب منادی شروع کی، تعلیم دینا شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، لیکن آسمان سے جو روٹی اتری وہ میں۔ تو اس روٹی کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا، نشان تھا کہ جس طرح آپ روٹی کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے ہو ٹیبل پر، اسی طرح آپ کے کھانے کے لیے ایک چرنی میں پڑا ہوا بچہ بھی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے، سیم اسی روٹی کی طرح۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھو گے، یعنی وہ بھی اس میں جو چھپا تھا وہ ہمارے سامنے ہے کہ کپڑے کا ذکر کیوں ہوا، کیا تھا اس میں چھپا، اس میں بھیج دیا۔ تو جس طرح روٹی رکھی جاتی ہے کپڑے میں لپیٹ کر، اسی طرح خدا یسوع بھی ایک روٹی کے طور پر ہی اس چرنی میں کپڑے میں لپیٹ کر رکھے۔ آمین۔ مریم نے مقدسہ جب ان کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اور اس بات سے وہ روح مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ مریم کے لفظی معنی کیا؟ مریم کے لفظی معنی جو ڈکشنری کے اندر لکھے گئے ہیں بڑی ڈکشنریوں میں، وہ ہے کڑوا، مارا۔ ایک آیا تھا جب اسرائیلی نکلے تھے مصر سے، تو مارا جگہ تھی جہاں کا پانی بہت کڑوا۔ تو مریم کے لفظی معنی ہے کڑوا، یعنی کڑوے کے اندر جب اس کا روح آیا تو وہ ایسی لوگوں کے لیے مٹھاس بن گئی، ایسی برکت بن گئی جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کڑواہٹ کو اس نے اپنے روح سے ایسی برکت میں بدل دیا کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں۔ مطلب کڑوا تھا، لیکن جب اس کے اندر کوئی اور آ گیا، روح کسی اور کا مجسم ہونا شروع ہوا، تو وہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن گئی، وہ مبارک بن گئی۔ کئی ساری باتیں اور بھی یہاں پر سکھائی یا سمجھائی جا سکتی ہیں۔ چرنی میں اس یسوع مسیح کو کیوں رکھا گیا؟ اس کے لیے کوئی گھر یا کوئی ہاسپٹل یا کوئی بادشاہی محل کیوں نہیں تھا؟ وہ جانوروں کا استبل، وہ بدبودار جگہ جہاں پر جانور چارہ چرتے تھے، وہی جگہ تو چنی گئی۔ اس لیے کتاب وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں، وہ خداوندوں کا خداوند بن کر نہیں، بلکہ ایک برہ بن کر آئے تھے۔ ایک برے نے پیدا ہونا تھا، تو برے نے بروں کی جگہ پر ہی پیدا ہونا تھا، جہاں پر جانور ہوا کرتے تھے، جہاں پر جانور باندھے جاتے تھے، جہاں پر جانور چارہ چرتے تھے، اسی جگہ پر برے نے آنا تھا، برہ آیا تھا، تو برے نے برے کی جگہ پر ہی آنا تھا، یا وہاں پر ہی پیدا ہونا تھا۔ اسی لیے اس چرنی کا انتخاب کیا گیا۔
بیت لحم کا وہ چھوٹا سا علاقہ، وہ قصبہ، وہ سرائے، اس کا انتخاب کیا گیا کہ اس کا کیا مکاشفہ تھا؟ یہ تھا کہ برہ پیدا ہو رہا تھا، کوئی بادشاہوں کا بادشاہ، کوئی خداوندوں کا خداوند بن کر نہیں، بلکہ وہ کامل انسان بن کر ایک برے کی صورت میں وہاں پر پیدا ہوئے۔ ہم سب اس پر ڈیٹیل سیکھ چکے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ ہم کئی دفعہ برکتیں کلیم کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کی شفا کلیم کرتے ہیں۔ میرے گھر میں جو چیزیں کم ہیں، فریج نہیں ہے یا گھر نہیں ہے یا LCD نہیں ہے اچھی والی، کوئی مطلب اس طرح کی ڈیمانڈیں دلوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ انسانی دل ہے تو ایسے سوچ وچار آتے ہیں، کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی ضرورت ہمیں چرچ تک لے آتی ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنی ان ڈیمانڈس کو، ان خواہشات کو، ان ضروریات کو پیچھے چھوڑ کر کبھی اس ارادے سے چرچ آئے ہیں کہ میں نے آج کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھنی، میں نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ مجھے یسوع چاہیے، مجھے یسوع کی بھوک اور پیاس ہے، مجھے اس کو پانا ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے، میں نے اس کے لیے چرچ جانا ہے، میں نے اس کے لیے دعا میں ٹھہرنا ہے، میں نے اس کے لیے روزے میں ٹھہرنا ہے، اس کے لیے میں نے کلام پڑھنا ہے، کلام کو سیکھنا ہے، کلام سیکھنے کے لیے جانا ہے، کیونکہ میں نے صرف یسوع کو پانا ہے۔ اسپیشل اس بھوک یا پیاس کے ساتھ کبھی چرچ آئے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں، صرف یسوع کو ہی پانا ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ شاید بھی ایک آدھ جہاں ایسی ہو جو صرف اس مقصد کے لیے آتی ہو کہ مجھے یسوع چاہیے۔ ادروائز ہماری پریشانیاں سب سے پہلے ہیں، ہمارے دکھ سب سے پہلے ہیں، ہماری ڈیمانڈز، ہماری ضرورتیں، ہماری خواہشات، یہ سب سے پہلے ہیں۔ یسوع کہیں پیچھے چھوڑا۔ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو باقی چیزیں تم کو بھی مل جائیں گی۔ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن ہم تھوڑا سا الٹا چلنا شروع ہو گئے، اور یہ آج سے نہیں، ایک قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے ہی دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور جس کو سامنے رکھنا ہے اس کو پیٹھ پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اپنی ساری لسٹ کے آخر میں بھی شاید اس کا نام ہماری لسٹ میں نہ ہو، تو ضروری ہے کہ ہم اس کو اول درجہ دیں، پہلے اس کو پائیں۔ اور یقین جانے جس دن وہ زندگی میں آ گیا، یہ بیت لحم چھوٹا تھا، قابل نہیں تھا، لیکن جب وہ آیا تو مطلب جائے کہ تو ہر سب سے چھوٹا نہیں، تو بڑا ہے، کیونکہ تجھ میں کوئی بڑا آیا، کوئی بڑا آ گیا۔ تو آج اپنے اس بپتسمے کے دن کو یاد کریں، کس سال میں، کس مہینے میں، کس ہفتے میں یا کس دن میں، کس تاریخ کو ہم نے بپتسمہ لیا، ہم نے ایک نیا عہد باندھا، ایک نئی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی، یاد کریں۔ اور تب سے لے کر آج کے دن تک، بلکہ اب کے لمحے تک، میں نے اپنی زندگیوں سے کتنی چیزیں نکال کر باہر پھینکی ہیں، اور ان کے بدلے میں کتنی چیزیں خدا کی راست بازی کی اپنے اندر لی۔ یاد کریں، اگر کسی کو کچھ یاد آتا ہے تو میں سننا چاہتا ہوں۔ جس دن سے بپتسمہ ہوا ہے،
نئی پیدائش ہونے کے ہم دعوے دار بنے ہیں، تب سے لے کر آج کے دن تک، بلکہ اب کے لمحے تک کتنی چیزیں نکالی ہیں زندگی سے، کتنی کڑواہٹ نکالی ہے زندگی سے، کتنا بغض نکالا ہے، کتنا لالچ نکالا ہے، کتنی بدی نکالی ہے، کتنی بدکاری نکالی ہے، کتنی بد نظری نکالی ہے، کتنا جھوٹ نکالا ہے، کتنی دھوکے بازی نکالی ہے، اور ان کے بدلے راست بازی کو میں نے کس طرح سے اڈاپٹ کیا ہے، کس طرح سے اپنے اندر اس کو بڑھایا۔ کوئی ایک کوئی اس لیے تو لکھا گیا ہے کہ کوئی نہیں کرے اسی لیے لکھ کر دیا گیا کہ کوئی نہیں، ایک نہیں، کوئی راست بات۔ کئی دفعہ ہمیں ایمی فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے راست بازی کے ان ریاکاری کے کاموں پر۔ اور جی میں روزے کھا ایسے لوگوں کو گھر بلایا، روزے کھا میں ایسی بیوہ، میں 4 بیوہ میرے کو آئی، تو میں کہا ایسی یہ ہو گیا کہ وہ میں نے غریباں سے کھانا پسند کیا، میں کراچی جا کے نا یہ سارے کے سارے آپ کے اندر ایک تکبر پیدا کرتے ہیں، آپ کو اصل راستہ سے دور لے جاتے ہیں، عجیب طرح کا فخر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان سے نکلو۔ یسایہ نے لکھا ہے کہ تمہاری راست بازی کے کام جن پر تم فخر کرتے ہو اس کی نگاہ میں پھٹی پرانی تھرچیوں کی مانند، لیروں کی مانند، جن پر تم چوڑے ہوئے پھرتے ہو نا، اس کی نگاہ میں وہ گندی تھرچیوں کی مانند ہیں۔ تو پہلے اس کی راستہ بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، پھر یہ باقی چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ تو یاد کیجیے، کچھ نکال پائے ہیں تو خدا کا شکر ہے، ان کے بدلے میں کچھ راست بازی کے کاموں کو اپنے اندر جگہ دے دی ہے، شکر پر شکر ہے۔ لیکن اگر نہیں ابھی تک ان اقدامات کو اٹھا پائے ہیں تو دعا کیجیے کہ اب ہم وہ کر پائیں جو آج تک نہیں کر پائے ہیں۔ یہی کرسمس ہے، یسوع میں بڑھنا اور اپنی پہلی زندگی سے باہر آنا، اور یہ ہر لمحے، ہر پل، ہر دن، ہر رات ہم منا سکتے ہیں۔ اس خوشی میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے لکھا خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، اس میں خوش رہو، نہ کہ میرے پاس چلا میرے نوکری سے نہیں، خداوند میں خوش رہو۔ یہی کرسمس ہے، دکھوں سکھوں اس کا شکر کرتے رہو۔ اور یہ سالانہ تہوار نہیں ہے، یہ ہر روز ہونا چاہیے، ہر لمحے ہونا چاہیے۔ کرسمس ہماری زندگیوں سے کبھی جاتا نہیں رہنا چاہیے، اس کو ہر وقت ہر ہمیں ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ خدا کا کلام ہے، سو خدا ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے بڑی